تعارف حق کا ساتھ دینا ایک ایسی عظیم اور بابرکت صفت ہے جو انسان کو اخلاقی عظمت و بلندی عطا کرتی ہے۔ حق کی حمایت کرنا ہر فرد اور معاشرے کی بقا و بہتری کے لیے ناگزیر حیث سے عملی زندگی میں ایمانداری، عدل و انصاف اور صداقت کا فروغ ہوتا ہے۔ یہی کردار ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے جو ظلم و ستم کے اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے حق کے تصور، حق کا ساتھ دینے کی ضرورت، قرآن و حدیث کی روشنی میں سچائی کی اہمیت، اخلاقی و سماجی پہلو، عملی زندگی میں اطلاق اور نتائج پر روشنی ڈالیں گے۔ حق کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ حق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درست، سچائی اور حقائق سے ہم سوتنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حق کا تصور شریعت اسلامی، انسانی فطرت اور معاشرتی اصولوں میں یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا سچائی اور عدل کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقَالْنَ عَلَيْهِ قُوَامٌ رُؤَيْ بُنُ عَامَ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَعِنَ شِعَكِ فِلَعَامٌ وَيَمَعِنَ شِعَكِ فِلَوَفَارَ، اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ الکاف 29۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق کی حمایت اور اعلان کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، اور لوگوں کا ایمان و کفر اختیار کرنا ان کی اپنی ثوابدید ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں عدل و انصاف کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ نوے علیہ اماراوامہ ایناتا آئے آوا الم اینت نلے اے نیا وانزیا ہے و معتامہ بیانے النویس اینات ہواماوا بنال آئدل۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ النساء 58۔ لہذا حق اور عدل وہ دو لازمی بنیادیں ہیں جن پر مومن کا عقیدہ اور معاشرہ قائم رہتا ہے۔ حق کا ساتھ دینے کی ضرورت و وفودیت ایک انسانی ضمیر کی حفاظت۔ حق کا ساتھ دینا کسی بھی معاشرے میں ضمیر کی بیداری و حفاظت کا ضامن ہے۔ جب فرد جھوٹ اور فریب سے بیزار ہو کر سچ کا ورد کرنے لگے تو اس کا ضمیر روشن ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی سلامتی انسان کو زندگی میں سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ جھوٹ اور فریب سے ضمیر مٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل اور معاشرتی بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے۔ 2 معاشرتی استحکام۔ سچائی اور عدل ہی مضبوط اور پائیدار معاشرے کی بنیاد۔ اگر لوگ حق کو ترک کر کے باطل کی پناہ لے تو معاشرہ انتشار اور بے نظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم و ناانصافی کے باعث عوام میں بے چینی اور اختلافات جنم لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں سماجی روابط کمزور ہو جاتے ہیں۔ حق کا ساتھ دینے سے اعتماد اور یکجہتی بڑھتی ہے، جس سے معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ 3 قانونی و عدالتی نظام کی مضبوطی۔ قانونی اور عدالتی نظام تب ہی کارگر اور مؤثر رہتا ہے جب اس میں صداقت اور شفافیت ہو۔ اگر قاضی یا وکیل صرف ذاتی مفادات کی خاطر حق کو توڑے چھپائے رکھیں تو انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ حق کا ساتھ دینے سے عدالتی فیصلے منصفانہ ہوتے ہیں، جس سے عوام کا نظام قانون و قضا سے اعتماد بڑھتا ہے اور عدل و انصاف کا نظام منظم انداز سے چلتا ہے۔ 4 اخلاقی اور روحانی بلندی۔ حق کی حمایت انسان کو اخلاقی اور روحانی بلندی عطا کرتی ہے۔ جب انسان حق بولتا ہے یا حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بات میں سچ بولا اور اپنے وعدے وفا کرتا ہے، اور جو شخص اسے کسی اعتبار سے نقصان پہنچائے تو وہ صبر کرتا ہے۔ ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی اور ثبات قدم انسان کو دوسروں میں عزت دیتی ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی قدر بڑھاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق کی حمایت۔ قرآن مجید میں سچائی کی تاکید۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سچائی اور صداقت پر عمل کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الازنی آمن آوا اتوقاوا علی واوناوا میں السوے اگنیے یہ ایمان وا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ التوبہ 1:9۔ یہ آیت براہ راست مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، یعنی سچائی کی جماعت کا حصہ بنے۔ 2 رسول اللہ کا قول و عمل۔ رسول اللہ کو اے میں کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول پر لوگوں نے قریش کے دور میں بھی یقین کیا اور اسے سچا مانا۔ اپنے کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔
हिजरत के मौके पर मक्का के कुफार ने आपका घर घेर लिया, लेकिन आपने कभी झूठ अफरेब का सहारा नहीं लिया, अपनी शर्म नहीं दी। तालिब ने भी हक व सच्चाई का प्रचार किया और जालमाना रवैयों के बावजूद अल्लाह के अहकाम से पीछे नहीं हटे। नबी अकरम ने फरमाया, जो शख्स किसी मामले का फैसला अदल के साथ करता है, खा वो इसके अपने हक के बरखिलाफ हो, अल्लाह ताला इसे जन्नत में 2 मस्कन अता फरमाता है। मुस्लिम। ये हदीस अदल व इंसाफ और सच्चाई के हुसूल को बयान करती है, खा फैसला करना ज़ाती नुकसान का बाइस ही क्यों ना हो। 3 सलफ सालेहीन की मिसालें। असहाब किराम के दौर में भी हक की हिमायत की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अल्लाह के हुक्म से कबा की किलीद पर कब्जा किया तो कुफार ने आपको चैलेंज किया कि इसके पीछे कौन है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह का नबी। इस जवाब में झूठ की गुंजाइश नहीं थी और अपने सच का साथ दिया। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी की रहलत के बाद एक ऐसे शख्स के हवाले से सच बोला जो नबी के विसाल के बाद सदकात जमा कर रहा था और अपने अदल का तकाजा पूरा किया। इखलाकी और समाजी पहलू। एक शख्सी किरदार की तामीर। हक के साथ खड़े होने से फर्द का इखलाकी किरदार मजबूत होता है। एक सच्चा आदमी न सिर्फ खुद किसी भी गलती की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी रान हक पर चलने की तरगीब देता है। सच्चाई से बगावत करने वाले दिल में दुश्मनी और बुग़्ज़ के जज्बात पैदा होते हैं, जबकि हक का साथ देने से इंसान को खुद एतमादी और इत्मीनान हासिल होता है। 2 समाजी इंसाफ का फ़रोग़। जब मुआशरे के लोग सच्चाई और अदल के साथ खड़े हों तो मुआशरती इंसाफ का बोलबाला होता है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ अलिफाटेनी वाले बेखौफ होकर हक के तहत जिदोजहद कर सकते हैं। ऐसे मुआशरों में गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशरती नाइंसाफियाँ कम होती हैं। लोगों को अपने हुकूक का शऊर होता है और वो जुल्म के खिलाफ इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। 3 नौजवानों की तरबियत। हक का साथ देने का सबसे बड़ा फायदा नौजवान नस्ल को मिलता है। अगर नौजवान कम सच बोलने और आसान रास्तों इख्तियार करने का शिवा इख्तियार करें तो कौम के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन अगर वो बचपन ही से सच्चाई और अदल और इंसाफ को अपनी जिंदगी का नस्ब-ए-लैन बना लें तो वो मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत कौम की बुनियाद रखेंगे। इसलिए वालिदैन, असातिज़ा और समाजी रहनुमाओं का फर्ज है कि वो बच्चों में सच्चाई के जज्बात को परवान चढ़े। रिश्तों में सदाकत। खानदानी और दोस्ताना रिश्तों में सदाकत ही पायदारी की जमानत होती है। झूठ और फरेब पर मबनी रिश्ते ज्यादा देर नहीं चल सकते। जब लोग एक दूसरे के साथ सच बोले में सदाकत का कल्चर परवान चढ़ाने से घरेलू नाचाकियां कम होती है। वे मुल्क की तरक्की में भी ये किरदार अदा करता है। हक का साथ देने में दरपेश चैलेंजेस। 1 ज़ाती मफादात का टकराव। बहुत सी मर्तबा हक का साथ देने का मतलब होता है कि हमें ज़ाती मफादात को कुर्बान करना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़र्द अपने रहनुमा अब्बास के खिलाफ झूठ बोले बगैर हक जाहिर करे तो इसे तनकीद आ नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरह के हालात में लोग ज़्यादातर खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे, लेकिन नतीजे में मुआशरे में सच्चाई का किरदार कमज़ोर पड़ जाता है। 2 इज्तिमाई दबाव और तनाव। मुआशरती दबाव की वजह से भी लोग हक से गाफिल हो जाते। अगर अक्सरियत किसी गलत को दुरुस्त कहती हो या सच्चाई को रद्द करती हो तो फर्द को जिच होकर अपने ज़मीर से पीछे हटना पड़ता है। ऐसे हालात में हक का साथ देना बहादुराना अमल होता है और उसके लिए हिम्मत और हिकमत दोनों की ज़रूरत होती है। 3 बदनामी और संगीन नताइज का खौफ। हक बोलने या हक के साथ खड़ा होने पर फर्द को बदनाम किया जा सकता है, इसके खिलाफ साजिश की जा सकती है, इसकी राय को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ऐसे हालात में इंसान खौफ व हरास का शिकार होकर हक को पसपुश्त डाल देता है। हदीस पाक में भी आता है कि अल्लाह के नज़दीक इसका अजर और सवाब साबित कदमी के साथ हक की राह पर चलने वाले का है, चाहे इसे इसके नफस के साथ छेड़छाड़ का सामना करना पड़े या लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़े। ब्याकी। 4 मादी और सियासी ताकत का दबाव। कभी कभी हक का मौक़िफ़ लेने वाला उन ताकतवर कुव्वतों के दबाव में आकर हक से मुंह मोड़ लेता है, मसलन सियासी दबाव, माली दबाव या कारोबारी दबाव के तहत हक का साथ देने वाले को घुटने टेकने पड़ते हैं। इससे न सिर्फ इसकी ज़ाती इज्जत नफस मुतासिर होती है, बल्कि मुआशरे में भी इंसाफ का मेयार गिरा होता है। अमली जिंदगी में अतलक। 1 तालीमी इदारों में सदाकत।
طلبہ کو اپنی تعلیمی زندگی میں بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب وہ امتحانات میں احتیاط سے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کی محنت کا پھل شفافیت سے ملتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں نقل کے خلاف واضح پالیسی، اساتذہ کی نگرانی اور والدین کی رہنمائی سے سچ بولنے اور عملی زندگی میں حق کے اظہار کے جذبے کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ کاروبار اور پیشہ ورانہ زندگی۔ تجارت اور کاروبار میں ایمانداری اور سچائی سب سے بڑی قوت ہے۔ جو کاروباری افراد منافع کے لالچ میں کوہے کو دھوکہ دیں، معیار میں سمجھوتا کریں تو دیر ابدیر ان کا کاروبار بگڑ جاتا ہے۔ کرم میں بھی تجارت کے دوران وزن تولنے میں ڈھکوستانی سے روکا گیا ہے۔ وہ ابن لویزن نزیا قسطامہ قصالف او اور ایماندار تول کر تول دو جب تم تولتے ہو۔ المتفین 1۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاروباری سچائی اور حق گوئی کو کس طرح فروغ دیا جائے۔ 3۔ عدالتی اور قانونی شعبے۔ وکیلوں، قاضیوں اور انسپکٹرز کو حق کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ اگر وکیل عدالتی دائرہ کار میں حقائق کو چھپائے، گواہیاں تبدیل کرے تو انصاف قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نجی رائے کو الگ رکھ کر یوں فیصلہ کرے کہ حق اور سچائی ہی غالب ہو۔ عدلیہ کا معیار اور عوام کا نظام انصاف پر اعتماد اس سچائی کی پاسداری سے تعلق رکھتا ہے۔ 4۔ سیاست اور حکومتی امور۔ سیاست میں حق کی حمایت کا مطلب صرف میدان جنگ اسمبلی کی تقریر تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ شفاف انتخابات، کرپشن کا خاتمہ اور عوامی ضروریات کا حقیقی جائزہ لینا بھی حق کا تقاضا ہے۔ ایک ایماندار سیاستدان اپنے ضمیر کی آواز پر سنجیدگی سے عمل کرتا ہے، اپنے وعدوں کا پاس رکھتا ہے اور عوام کے لیے کام کرنے سے قاصر نہیں ہوتا۔ اس طرح کا لیڈر قوم کے دلوں میں جگہ بناتا ہے اور ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ 5۔ رشتوں اور معاشرتی تعلقات میں صداقت۔ شہرت اور مقام کی خواہش میں لوگ بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں